السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے رویداد خان ہیں پشاور سے، انجم علی لاہور سے، وقاص عامر ہیں برسلز۔ وہ کہتے ہیں پچھلے دنوں چند اردو اخبارات کے کالموں میں تحریک انصاف کے قیام اور جنرل حمید گل عمران خان کے تعلقات کا ذکر ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ منصوبے کے تحت عمران خان نے جنرل حمید گل کو تحریک انصاف سے دور کیا۔ آپ کے علم میں اگر کچھ حقائق ہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، لیکن بات سنیں۔ میں جانتا ہوں، اور ایک عجیب اتفاق ہے کہ میں نے بھی اس طرح کی چیزیں پڑھی تو پرسوں یا شاید ترسوں کی بات ہے، محمد علی درانی جو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں فیڈرل منسٹر انفارمیشن تھے، پاسبان کے سربراہ رہے، اور میرا ان کے ساتھ بھائیوں جیسا تعلق ہے اور بہت پرانا تعلق ہے۔ اور میری جو پہلی ملاقات ہوئی عمران خان کے ساتھ وہ درانی صاحب کے گھر پہ عمران کی خواہش پہ ہوئی تھی۔ مطلب یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تو میں نے اس دن ان سے بات کی، انہوں نے کہا یہ یکسر غلط ہے۔ تو میں نے کہا ممکن ہے ایسی کسی میٹنگ میں نہ ہوں، چونکہ میں میٹنگز وغیرہ میں گریز ہی کرتا ہوں۔ میں پی ٹی آئی کے جب ساتھ تھا تو میں ان کا میڈیا دیکھ رہا تھا، اور اس زمانے میں بھی میں ملتا نہیں تھا لوگوں سے، سیاستدانوں سے، ایون پی ٹی آئی کے لوگ سے میرا بہت کم جس سے ملاقات ہوتی تھی نارملی یا کبھی آفس میں ہو گئی یا عمران خان کے گھر۔ میں سوشلائز کرنے والا آدمی نہیں ہوں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ ممکن ہے وہ اس طرح کی جو کوئی میٹنگز ہوئی ہوں اس میں میں وہاں نہ ہوں۔ اچھا، یہ ایک پہلو ہے۔ تو درانی صاحب نے کہا کہ نہیں، افواہیں ہیں، اس طرح کی باتیں چھوڑتے ہوئے اٹس ناٹ کریکٹ۔ پہلی بات وہ ظاہر ہے وہ بہت عمران کے اس زمانے میں، بلکہ عمران کی اس زمانے میں فنڈ ریزنگ میں شوکت خانم کی پیوٹل رول ہے۔ پاسبان ایک تحریک ہوتی تھی، اس کے سربراہ تھے محمد علی درانی، ان کا بہت 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 زبردست اس میں رول ہے۔ انہوں نے بطور ورکرز، ابھی میرا خیال ہے پی ٹی آئی نہیں بنی تھی، تو وہ پاسبان کے بڑے جانثار لڑکے تھے، انہوں نے کام کیا۔ اچھا، دوسری طرف اچھا اتفاق ہے کہ آپ تو آج یہ سوال کر رہے ہو، میں نے کئی بار حمید گل صاحب کے حوالے سے بڑی محبت، عزت، احترام کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے بھی کبھی عمران کے بارے میں بھی بات ہوتی تھی فلانا، اور میرا ان کے ساتھ ایک ایسا تعلق تھا، میرے وہ بزرگ تھے، میرے سینئر تھے، میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے وہ، اور بہت پیار محبت تھا کہ ہمارے گھر میں انہوں نے چینج کرایا۔ ہم آلیو آئل یوز کرتے تھے، وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، وہ ایک بریسلٹ سا بھی پہنا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کچن میں جا کے میری وائف کو وہ بتایا کہ بیٹا سرسوں کا تیل ہے، اس کو اس طرح ٹریٹ کرنا ہے۔ ہمارے بیڈی پور والے گھر کی جو کچن ہے وہ بڑا ہے، چونکہ گھر کا اوور آل سائز بڑا ہے، تو اس طرح کے گھروں میں تو بہت بڑے کچن ہو نہیں سکتے۔ تو اس میں ایک اب بھی موجود ہے، وہ ایک ڈائننگ ٹیبل ہے راٹ آئرن کی، اس میں 4 سیٹس ہیں کچن کے اندر۔ تو وہاں بیٹھ کے وہ بتاتے رہے کہ بڑا یوں کرو، بار بار وہ جھاگ آتی ہے، وہ لمبا، مطلب اتنا پیار محبت کا۔ پھر میں نے ایک بار ان سے کہا کہ جنرل باتوں میں وہ پلانٹ سے بڑا پیار کرتے تھے، پودوں سے بہت محبت کرتے تھے، ہریالی سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے کو بات کی کہ اب تو وہ میں کوشش کر چکا تھا نرسریز وغیرہ پہ، تو وہ نہیں مل رہا تھا۔ آج کے نوجوانوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں، ایک تو کینو ہوتا ہے، مالٹا ہوتا ہے، موسمی ہوتی۔ ہمارے بچپن کے زمانے میں ایک پھل ہوتا تھا سنترا کہتے تھے، تو اس میں تھوڑی ترشی ہوتی تھی، لیکن وہ چونکہ بڑا مجھے ہانٹ کرتا تھا، مجھے یاد آتا تھا، وہ اویلیبل نہیں ہے مدتوں سے مارکیٹ میں۔ اور مجھے کسی نے بتایا، پتہ نہیں سچ ہے غلط ہے، کہ جو ایگریکلچر یونیورسٹی ہے لائل پور کی، انہوں نے مالٹے اور سنترے کے کراس سے یا امتزاج سے، یہ جو بھی کہہ لیں، یا پیوند سے انہوں نے کینو بنایا تھا۔ جو کینو ظاہر ہے
تو اس کے پودے بھی مجھے آج بھی جب میں ان پودوں کو دیکھتا ہوں یا ان کا پھل آتا ہے ہمارے شہر والے گھر میں تو میں دعا نکلتی ہے ان کے لیے. اور کئی بار عمران یہ سارے سلسلے مجھے نہیں قطعاً یاد ہے. حالانکہ حمید گل صاحب نے کوئی اس طرح کی بات کی ہوتی تو مجھے کبھی نہ بھولتی, چونکہ میں عالی ظرفی اور کمینگی کسی کی بھی ہو وہ میں نہیں بھول سکتا. تو اس لیے میں نے جو اپنا, آپ نے کہا تھا نا کہ ہمارے ساتھ شیئر کریں, تو میں جو جانتا ہوں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے. باقی واللہ عالم بالصواب. آئی ڈونٹ تھنک سو ایٹ آل. میرے لیے محمد علی درانی صاحب کی گواہی بہت اہم ہے.